اگر آئیڈیالوجی ساؤنڈ ہے تو صحیح آنسر نکل کے آئے گا، آئیڈیالوجی کرپٹڈ ہے تو غلط نکل کے آئے گا۔ کیا کسی کا عقیدہ غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹے تو یہ ہو جائے گا، اور جو ہے کیا وہ پتہ نہیں کیا ہاتھ پہ تل ہوگا تو سفر کریں گے۔ میں کہا بھائی کہاں سے سفر کریں گے یار؟ اس کا مطلب یہ کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے سفر ہی نہیں کریں گے۔ مطلب یہ کیسی عجیب باتیں یار۔ ہاں اگلے 3 مہینے نہیں جانا، پتہ نہیں کیا کیا۔ میرا ہاروسکوپ جو ہے اسکارپین ہے، پتہ نہیں میرا کیپریکارن ہے، اور آج تو ہمارے ستارے یہاں ہیں، آج کسی سے ملنا نہیں ہے، آج مسکرانا نہیں ہے، آج رونا نہیں ہے، پتہ عجیب عجیب باتیں چل رہی ہیں۔ تو عقیدے میں تو کرپشن ہو سکتی ہے نا، اسی لیے ہمارے عقیدہ جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے تاکہ صحیح جواب نکلے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا ایسے ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہونا تو اس کو وہ ایسے پڑھا دیں کہ ابھی اپنے آئیڈیالوجی کی آڈٹ کریں، لیکن جو مسلمان ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے؟ کتنے سارے لوگوں کے بچے ہیں؟ ہاں سر، آپ کے نہیں ہیں کیا؟ تو ہاتھ کھڑا کہنا یار جم سر ایسا نہ کریں یار۔ اچھا، اگر آپ کے بچے 15 سال سے یا کم عمر کے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے کہ کم از کم 2 ڈاکٹرز سے دوستی ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو کر لیں۔ دوسری مطلب کیا ہے کہ آپ ان کے گھر پہ جائیں کبھی کھانے پہ، کبھی ان کے گھر پہ کھانے بلائیں۔ اتنا اچھا یارانہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی پرابلم ہو جائے رات کو تو آپ کسی ان میں سے ایک ڈاکٹر کو فون کر سکیں اور فون پہ ایڈوائس دے سکیں، کیونکہ بہت دفعہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتے، اس وقت صحیح ایڈوائس مل جائے گی، بچے کی جان بچ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بچہ چوک کر رہا ہے، کیا عمر ہے بھائی؟ 2 سال کا ہے، پھر فوراً اس کو الٹا لٹا کے نا پیٹ پہ 2 لگائیں تو ڈاکٹر ایڈوائز کر دے گا۔ اب میرے 2 بیٹے جو ہے نا ایسمیٹک ہیں، ایزما۔ اچھا اب تو الحمدللہ دونوں ماشاءاللہ نکل آئے ہیں باہر، لیکن جب چھوٹے تھے نا اف طارق صاحب، او مائی گاڈ کیا حال۔ اچھا ایک میرے گھر میں ہے اور ایک ہماری جو وائف ہیں ان کے بیٹا ہے، وہ سمجھ گئے آپ، ایکوزیشن والا۔ اب سانس چڑھنے لگتی تھی، یہ ہونے لگتا تھا، ایٹروین کر رہے ہیں، نیبولائز کر رہے ہیں، بریدنگ کاؤنٹ کر رہے ہیں، کبھی رات کو بھاگ رہے ہیں وہ ایمرجنسی کے اندر تو وہ کہتے ہیں نہیں جی تو صحیح ہے، کبھی نہیں جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی، کوئی ڈسٹ آئے تو وہ الرجک ریئیکشن۔ تو اگر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوستی ہوگی تو کال کر کے کہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو ڈاکٹر صاحب بھی کاؤنٹ کرو، یہ دے دو، اور 1 گھنٹے بعد چلو مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے بعد تھوڑا اسٹیبلائز ہو جائے گی، ہے نا۔ تو اچھا یہ اس نیت سے کریں دوستی کہ میرے پاس یہ بچے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے دوستی کرنا ضروری ہے، تو نیت بھی صحیح ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اسی طرح سے اگر آپ مسلمان ہیں اور سانس لے رہے ہیں، دیکھیں تو جو لوگ مسلمان ہیں اور سانس لے رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ ویری گڈ، سب کیا ہاتھ کھڑے ہو گئے؟ گڈ۔ تو آپ کی کم از کم 2 منجھے ہوئے علماء سے دوستی ضروری ہے، یارانہ، کہ آپ ان کے گھر پہ جا رہے ہوں، وہ آپ کے گھر پہ آ رہے ہوں، کیونکہ کسی وقت بھی سچویشن کھڑی ہو سکتی ہے کہ آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا کوئی شریعت کے بارے میں، اور اس وقت آپ خط لکھ کے نا فتوے میں نہیں دے سکتے جامعہ اشرفیہ کہ 3 ہفتے میں جواب آئے، تو آپ کا تو کام ہی ہو چکا ہوگا۔ تو اگر نہیں ہے تو کریں، یہ انویسٹمنٹ کریں، اور یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم سب کے پاس ہے، ساری فضول چیزوں کے لیے شیطان ٹائم نکال دیتا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ تو یہ تو بہت کرٹیکل قسم کی سچویشن ہے۔ دیکھیں میں پی ایف بیس مسرور گیا، کورنگی گیا تھا، اس کے باہر ہل پہ لکھا ہوا تھا if you don't sweat in peace you will bleed in war۔ اگر آپ پیس ٹائم پہ سویٹ نہیں کریں گے آپ وار ٹائم پہ بلیڈ کریں گے سر۔ اگر میری صحت جب صحیح ہے اور میں پسینہ نہیں بہاؤں گا جم کے اندر جا کر واکنگ کر کے اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک جیسی کوئی کنڈیشن آئی نا، بلیڈ کروں گا، بلیڈ۔ اگر آدمی فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے ڈیمیج کم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایسا ہی ہے، کوئی چوٹ لگے گی، کوئی انفیکشن ہوگا، آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ کر جائیں گے۔ تو یہ پیس ٹائم ہے نا، تو پیس ٹائم میں دوستی کرنی ہوتی ہے علماء سے،
تو 2 علماء سے دوستی کریں، اگر ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور ان دونوں کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں ڈاکٹر مولانا صاحب میرے عقیدے کا آڈٹ کریں۔ اگر آپ کو نہیں مل رہے کوئی مولانا تو بھائی آپ ہمیں ای میل کریں، ایس ایم ایس کریں، ہمارے پاس تو 1000 زیادہ علماء ہیں نا، ان کو جو ہے وہ ہم آپ کو اسائن کر دیں گے۔ اور آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ لوگوں کے پاس یہ 2 ہیں نا، ٹھیک ہے چلو یہ تھوڑے سے ینگ ہیں، جذباتی سے ہیں دونوں، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے پاس ایکسیس ہے ان کے اساتذہ کرام کا، تو یہ آپ کو پہنچا دیں گے اپنے استاد کے پاس، کیوں بھائی پہنچائیں گے؟ بالکل آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے تو ان دونوں کے نمبرز لیں، ابھی میں ان کے نمبر لکھوا دیتا ہوں، آگے ان کے نمبر آگے سب کے پاس آگے، ویری گڈ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے توسط سے کوئی سمجھدار منجھے ہوئے علماء، اور بلکہ ہمارے عثمان صاحب بھی ہیں نا، عثمان صاحب کے ذریعے کر سکتے ہیں، ان تک جائیں، ان 2 شانوں وہاں کے۔ اچھا وہ پتہ ہے علماء میں خواتین بھی علماء ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے بڑے بڑے علماء یہ ہیں کہ جو پردے کے پیچھے سے آپ کے سوال کے جواب دے دیتے ہیں، جو کہ فون پہ خواتین کے سوالات کے جواب دے دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ جی کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی کن کی؟ لو بھائی آپ کہاں تھے اتنے سالوں سے؟ وہ بھی بتاؤ تو صحیح یار، چلیں آپ نوٹ کر لیا آپ نے ان کی بیگم کا؟ ہاں ان کی بیگم بھی عالمہ ہیں، تو بھائی ان کو کال کریں اور جلد سے جلد اپنے آئیڈیالوجی کا آڈٹ کروائیں۔ آڈٹ کروانے کے بعد ان علماء سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیوں کیا ہے، تو آپ کو یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی بتا دیں، میں نہیں بتاؤں گا، کیوں بھئی ہم سب نے میتھس پڑھائی ہے، ہم سب نے یہ ٹیوشن پڑھائی ہیں، کسی کو میتھس پڑھاتے ہوئے پہلے بتا دیں گے جواب آپ؟ میں آپ کو انہیں کہانی سنا رہا ہوں تو پہلے دکھا دوں گا آپ کو گرینیڈ، تو آپ کی کہانی کا کیا ہوگا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اسٹرگل کریں، تھوڑا کوشش کریں، چلیں۔ لیکن شیطان اتنا بدماش ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج صبح میں دعا پڑھا تھا، مصنون دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج پہلی دفعہ مجھے خیال آیا کہ یا اللہ، اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہر جو شر آپ نے پیدا کیا اسے پناہ مانگتا ہوں۔ میں کہا یہ تو سب سے بڑا تو یہ شیطان ہے، شر جو آپ نے پیدا کیا یار، اگر یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا اس گدھے سے پروٹیکشن ملے گی۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے۔ تو آج صبح مجھے پہلی دفعہ خیال آیا کہ یہ دعا اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، اس کی کیا اسٹرینتھ ہے اس دعا کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ جو شر آپ نے بنایا ہے، کیا خیال ایسی بات ہے نا؟ تو سب سے بڑا تو یہ مصیبت بیٹھی ہوئی ہے شیطان، پھر نفس۔ تو سر ان کے پاس جائیں، ان سے اپنا آڈٹ کروائیں، ان سے سوال پوچھیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو چلنے ہی نہیں دے گا، اتنا آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرے کہ آپ پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں۔ مجھے لوگ ملتے ہیں 1 سال بعد، جی آپ نے آڈٹ، ہاں نہیں آڈٹ نہیں کرایا، میں تو بزی، میں کیا کروں، پاؤں پکڑوں، سینے سے لگا لوں، مرغا بناؤں، کیا کروں؟ تو پھر ہمیں مجبور ہو کہ ہم نے کیا کیا کہ ورکشاپ لانچ کی، اس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ ساؤنڈ آئیڈیالوجی، 4 گھنٹے کی ہوتی ہے اور فری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم آپ کو ریفریشمنٹ کراتے ہیں، ٹینشن مت لیں۔ اور اس میں صرف وہ لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے اسٹریٹجک ویژن ورکشاپ کمپلیٹ کی ہو، نو گیسٹ آر الاؤڈ ایٹ آل۔ آئیں گے نا میں باہر روک دوں گا، اس لیے ہم تو جو 2-4 دفعہ گیس کو لے گئے تو الٹا ہی ہو گیا مسئلہ، وہ پریشانی ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اتنا ہنگامہ ہوا۔ میں کہا نہیں بھائی لوگوں کو پریشان کرنے نہیں بلا رہے، اس میں فل ڈوز لگ رہا ہوتا ہے کچھ 700 ملی گرام کا، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم علماء کے بغیر وہ سیشن نہیں ہوتا، کم از کم ایک عالم ضرور اس میں ہوگا تو وہ ٹریننگ ہوگی۔ تو آپ دیکھتے رہیں، اسکیجول میں دیکھ لیں کہ جہاں کبھی آفر ہو رہا ہو تو اس میں آ جائیں۔ ہاں جو لوگ ریٹریٹ میں آئیں گے تو ریٹریٹ شروع ہی اس سے ہوتی ہے، پہلے 4 گھنٹے کا وہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ساؤنڈ آئیڈیالوجی، پھر ریٹریٹ شروع ہوتی ہے، اور ریٹریٹ جو ہے وہ علماء کے بغیر نہیں ہوتی، کم از کم 1 یا 2 علماء ہوں گے تو ریٹریٹ ہوگی۔ اب میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ آپ کے لیے تھا کہ ہم نے اپنے آئیڈیالوجی آڈٹ کرانا ہے۔ پیج نمبر 34 اور 35 ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان نہیں ہیں، تو انہیں یہ پڑھا لیں تاکہ وہ بھی جا کے کچھ نہ کچھ سوالات کرنا شروع کریں۔ آخری بات کیا ہے، پھر ہم بریک لے لیتے ہیں تاکہ یہ پورا سیکشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں، سنیں شیطان ہے نا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ جی دیکھیں سلیمان صاحب ہم کسی مولانا صاحب کے پاس جائیں گے, وہ کچھ کہیں گے, پھر میں شاید کنفیوز ہو جاؤں گا, 2 کے بجائے کنفیوز. پھر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ یار, کیسے ہوگا؟ دیکھیں آپ ایک تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرما, دوسرا آپ کوشش کریں. ہو نہیں سکتا کہ آپ کو گائیڈنس نہیں ملے, ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. اس وقت صبح کے 8 بجے, 8 تو نہیں بجے, کیا یہ پاسبل ہے کہ صبح کے 8 بجے ہوں اس وقت؟ نہیں ہے نا پاسبل. اس طرح یہ بھی پاسبل نہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے. میری بات غلط ہو سکتی ہے, آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے, زمین ادھر ادھر ہو سکتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے وعدہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ میری طرف آنے میں جدوجہد کرتے ہیں, میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, میں ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھولتا ہوں. اشرف علی صاحب تھانوی نے, میں نہیں ہوں بھائی, کوئی بہت بڑے اسکالر کی میں ریفرنس دے رہا ہوں, لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ نہیں بتاتے, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے ہیں. یہ مطلب اس آیت کا. ایک ہے نا کہ بھئی آپ کو میں ڈائریکشن دے دوں, یوں چلیں گے, ایک ہے کہ میں آپ کو, آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو پہنچاتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو منزل تک پہنچائیں گے. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں یہ چیز. وہ لوگ جو ہدایت نہیں چاہتے ان کو اللہ ہدایت دیتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں, وہ لوگ جو آ کے ہم سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو جو آدمی کہے گا کہ اللہ ہدایت نے کہہ بھی رہا ہے اور وہ تھوڑی کوشش بھی کرے, ہاں اب شیطان کیا کرے گا, دعا نہیں کرنے دے گا, اور دوسرا کیا کرے گا, چلنے نہیں دے گا, آپ کو ایک قدم نہیں اٹھانے دے گا. ہاں آپ نے دعا نہیں کی, آپ نے قدم نہیں اٹھایا, پھر وعدہ نہیں ہے. وعدہ کس کے لیے؟ والذین جاہدوا, جد و جہد, جہد, اس پہ وعدہ ہے. سفر ہے شرط, سفر ہے شرط, مسافر نواز بہو تیرے. سفر ہے شرط, مسافر نواز بہو تیرے, ہزارہ شجرے سایہ دار راہ میں ہیں. 1000 شجر ہیں راستے کے اندر آپ کو سپورٹ کرنے, چھاؤں دینے, سایہ دینے. نہیں, شرط ہے ایک چیز, کیا؟ سفر. میں نے نیت کی کہ یہ جو دوسری شادی کو برا سمجھتے ہیں سوسائٹی میں, اس کو توڑنا ہے, اور چڑھ گئی. چلو اللہ کے فضل سے. اب لوگوں کا ہونے والا کچھ نہیں ہے مولوی صاحب. بھائی ہم نے نیت کی, لوگ تیار ہو گئے, چلیں ہماری بیٹی, خواتین تیار ہو گئی. تو یہ میں, آپ سوچیں سے کیسے ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. ایک رشتے کی کوشش کرتا تو 2 رشتے تیار ہو جاتے تھے. ارے چھوڑے آپ ٹینشن, ایک میں مثال دے رہا ہوں یار کہ اللہ راستے کھولنے والے نا. جب میں تیسری شادی کرنے لگا, میرے ماموں کی فون آیا, کیا کر رہے ہو تم, کیا کر رہے ہو؟ میں کہا کیا ہو گیا ماموں؟ نہیں بھائی نہیں ایسا نہیں, میں کیا سنا تمہارے بارے میں. میں کہا بھائی میں شادی نہیں کرو, اللہ کے لیے نہیں کرو یار پلیز, تم ایسا کام نہیں کرو یار بھائی, بہت ہو گیا. میں کہا کیوں تک؟ میں کہا ماموں ٹینشن مت لیں یار, آپ ٹینشن مت لیں کہ نہیں کرو بیٹا پلیز نہیں. تب اتنے پریشان. میں کہا بھائی مت ٹینشن لینا یار, کب کو؟ میں کہا پرسوں آپ نہیں بھائی نہیں کرو یار, اللہ کے مت کرو یار, بس کرو یار, بس کرو. اتنے پریشان. میں کہا ماموں ٹینشن نہیں لیں, ہو رہا ہے بس. تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں, میں سمجھ نہیں آتا یار, تمہارا دماغ تو خراب ہے یار, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اور یہ خواتین کیسے تیار ہو جاتی ہیں یار, یہ کیوں تیار ہو جاتی ہے؟ میں بھی اللہ کا فضل ہے, اللہ کا میرے ماموں کے ایسا لکھ رہے ہیں. میں میری دیکھیں سیریس بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ قدم اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے کھولیں گے یار. آپ اس ٹینشن میں مت پڑیں. آپ نے دعا کے لیے ہدایت کی, آپ علماء کے پاس چلے گئے, یہ بہت بڑا کام ہو گیا, بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اب ہدایت آئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ تھوڑا کنفیوز بھی کر دیں گے نا غلطی سے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحیح کر دیں گے. مت بھولیں وہ کہانی اس آدمی کی جس نے خواب میں وہ دیکھا تھا, جیپ اور ڈرائیور. علماء چھوڑ کے چلے گئے, اللہ نے نہیں چھوڑا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی,
ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتے ہیں، فعال ہیں، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ ساری نالج آپ تک کون پہنچا رہے ہیں؟ اللہ نے نہیں پہنچائی. چلیں کوئی ہم نے چوٹ کھائی، کسی نے چوٹ کھائی، یہ نالج اللہ آپ تک پہنچانے نہیں پہنچا رہے. اس لیے حجت بنے گی آپ پر، سب پر. قیامت کے اندر ہو سکتا ہے سوال ہو، یہ انفارمیشن پہنچ گئی تھی آپ پہ، اب بتاؤ کیا کیا. اور مجھ سے پوچھیں گے نا، میں کہوں گا ہاں 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 ہاں. گوادر میں نہیں آئی نا گائنیکالوجسٹ؟ پوچھیں پوچھیں، اللہ میاں ان سے پوچھیں. میں تو نہیں کر سکتا نا یار، میرے پاس تو آپشن نہیں ہے، میں نہیں کر سکتے بھائی. میں بتا بہت سے مسئلے ہیں یار، میرے پاس اور مسئلے ہیں. آپ کن کن چکروں بتائیں گے؟ نہیں ہو سکتا. میرے پاس اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں یار، میرا پورا ایک سسٹم سیٹ ہوا ہوا ہے. آپ کام ہے تو سارے کام مجھ سے کرائیں گے کیا؟ تو آپ دیکھ لیں بھائی، اور آپ ان کے استاد ہیں، آپ دیکھ لیں. آخری چیز کیا ہے کہ چوتھا پونی، آل از فیٹ، سب مقدر ہے. یہ سمپل ہے اس کو نکالنا. تو میں آپ کو ایک سمپل اس کا فارمولا بتا دیتا ہوں. اگر مزید اس پہ کویسچنز ہونا تو یہ عثمان صاحب سے آپ کانٹیکٹ کریں، اور حضرت آپ بیٹھ کے پھر لوگوں کو سمجھا دیں. وہ ظاہر بات ہے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مقدر ہے اور ویژن بنانے کا فائدہ نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ پونی شیطان ڈالتا ہے، جس کو ہمارے علماء فرماتے ہیں جبریہ، عقیدہ جبریہ. یعنی ہر چیز اللہ نے فیصلہ کر دی ہے، ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. جبکہ یہ غلط عقیدہ ہے. میں نے اس پہ کافی کتابیں پڑھی اور بہت سے علماء سے ڈسکشن ہوئی. تو یہ کتاب میں اتنا اچھا لکھا تھا کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے بھائی؟ اگر اختیار نہ ہوتا پھر سوال کیسے ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھ سے پکڑ کے کسی جہنم میں ڈال دیں، کسی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں، اس طرح کریں، تو پھر تو کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہی نہیں ہے. تو بیسکلی کیا ہے، سمپل سمجھانے کے لیے لوگوں کو. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، جتنا میں نے آپ سے کہنا ہے نا اتنا ہی پڑھانا ہے آپ نے لوگوں کو، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ میں جن علماء سے میں نے بات کی تو انہوں نے باقاعدہ میں سمجھایا کہ جتنا ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا اتنا ہی بات کرنی. اس سے زیادہ کسی کے ذہن میں سوال ہو تو علماء کی طرف ریفر کریں. اس کے اندر بہت زیادہ گھسنے کی کوشش مت کریں، الٹا پھنس جائیں گے. کتنا بتانا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ اس طرح سے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں نو چوائس، ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہماری لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کلر آف دی آئیز، اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہوتی. اسی طرح سے جناب کہاں پیدا ہوں گے، کیا ہم میں سے کسی نے اپلیکیشن دی تھی کہ اس گھر میں پیدا ہوں؟ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، ہو گئے. کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گی، آپ کچھ کرنے نہیں بچ سکتے. بس اللہ کی حکمت ہے. آزمائش بھی ہو سکتی ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے، صحیح. کچھ چیزیں جس میں چوائس ہے، نماز کا پڑھنا ہے، دین پہ چلنا ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، شادی آوی کہاں ہوگی، اس طرح کی چیزیں جس میں کوئی چوائس ہے. تو جن چیزوں میں ہماری چوائس نہیں ہے جو اللہ نے لکھ دی ہیں، اس پہ تو ہم کوئی کلام ہی نہیں کر رہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس چوائسیز اللہ نے دی ہیں، یہ ویژن کا فریم ورک جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چوائسیز ہماری وائز ہو جائیں، صحیح ہو جائیں. میں ایک زمانے میں چلو تھا نا، ابھی بھی ہوں اللہ معاف کر، لیکن تو انتہائی چلو تھا. ہیلتھ کا ستیہ ناش، کچھ نہیں کچھ نہیں. اس زمانے والے آپ مجھ سے کہتے کہ سلیمان صاحب پوری دن ورک شاپ کرا کے جا کے رات کو سوئمنگ کریے ٹھنڈے پانی میں. میں کہتا آپ کا دماغ خراب ہے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں جا کر میں فیملی کے ساتھ بیٹھوں گا بھائی. اب جب یہ ایک فریم ورک استعمال کرتا ہوں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یار، یہ تو بھائی اب ضرورت ہے، جانا ہے. اور اب میں آج انشاءاللہ جاؤں گا اور ٹھنڈے پانی میں سوئمنگ کروں. مجھے بالکل نہیں اچھا لگے گا لیکن میں کروں گا، کیونکہ اب یہ تو کرنا ہے، کیونکہ سیلف کا رول ہے، کیونکہ اس کے اندر MPLs ہیں،
کیونکہ آگے ویژن ہے, آگے کام کرنا ہے, ہیلتھ نہیں ہو تو کیا ہوگا. ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تو میری چوائس تھوڑی بہتر ہو گئی نا, آپ بھی اگری کریں گے نا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اب دل نہیں چاہ رہا لیکن کرنا چاہیے, کیا خیال ہے؟ تو اس کو وائز کرنے کا نام یہ ہے, بس اتنی سی بات ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مقدمے میں لکھی ہوئی ہے, ویژن کا فائدہ نہیں ہے, وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کسی چیز میں ہماری چوائس نہیں ہے. بس یہ ہے جو بیسک بات ہے. تو اس اسٹریس میں مت پڑیے, آپ اپنے ویژنز بنائیں اور چلیں. یہ جو فریم ورک ہے یہ اتنے سارے علماء نے اس کو آڈٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو مزید امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. ہم ہر کچھ عرصے کے بعد علماء کو بٹھاتے ہیں, پوری ورکشاپ کرواتے ہیں, ان سے آڈٹ کرواتے ہیں, اور وہ بہت سی چیزیں نکال لیتے ہیں غلطیاں, پھر اس کو صحیح کرتے ہیں, پھر کچھ اور غلطی ہوتی ہے پھر صحیح کرتے ہیں. ملٹیپل ٹائم آڈٹ ہو کے نکل کے آئے. ابھی ہم ماشاءاللہ 3-4 علماء بیٹھے ہوئے نا, آپ کو کچھ ایسی محسوس ہوئی کہ جو کوئی غیر شرعی تھی, کوئی چیز ایسی آپ کو لگی کہ جو, وہ تو بالکل آپ کریں, بلکہ ای میل کریں, اور کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے. لیکن جو جنرل باتیں ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں ہم کر رہے ہیں نا کہ جو غلط ہو, کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہو, مفہوم سے ہی نکل رہی ہیں. لیکن انسان ہے نا, ہم غلطی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ ہم الجھے ہوئے تھے, تو شیخ ہاشم ہوتے ہیں, انہوں نے اس کو مسئلہ حل کیا. فار ایگزامپل جو اسلامک فریم ورک ہے, یہ بات کلیئر ہوگی تقدیر والی. مزید سوال ہو نا تو آپ علماء سے پوچھ لیں, تو آپ کو اور اچھی طرح سے بٹھا کے کوئی ریفرنسز دے کر سمجھا دیں گے. فار ایگزامپل جو سسٹم اے ہے اس کے اندر رولز کیسے آرگنائز ہوتے ہیں کہ جو اصل رول ہے وہ ہے عبداللہ, سلیو آف اللہ, یہ پہلا رول ہے. اور سارے رولز اس کے نیچے آتے ہیں کہ فادر, سن, ہسبینڈ, سن ان لا. اسی طرح سے ایک اور اس کے رول آتا ہے سالک, سالک یا عابد. یہ جو رول ہے یہ کور کرتا ہے آپ کے ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ. پھر امتی. تو یہ کنفیوژن میں ہم بہت عرصہ رہے کہ یہ کہاں آئے گا. تو جب ہم اس کو نیچے کریں تو ایک عجیب کنفیوژن, اوپر کریں تو عجیب کنفیوژن. تو شیخ ہاشم نے کافی سوچ سمجھ کے بتایا کہ دیکھو اس طرح کا اسٹرکچر بنتا ہے. جو عبداللہ کا رول ہے اس میں آپ ویژن نہیں بناتے, آپ ان رولز میں بناتے ہیں, اور ان رولز کے اندر ایم پی ایلس کو پورا کرتے ہیں, تو یہ آٹومیٹکلی چلتا ہے. یہ آپ باپ ہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی سبمیشن کرنی ہے, آپ بیٹے ہیں تو بھی اللہ کی سبمیشن کرنی ہے, آپ ہسبینڈ ہیں تو اللہ کی سبمیشن کرنی ہے. ہمارا ہر کام اللہ کے اطاعت کے لیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک میں پڑھ رہا تھا, کس کا ہے بتاتا ہوں, ڈاکٹر عبدالحی کو کوٹ کیا ہے تقی اسماعیل صاحب نے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب گھر پہنچو, بچے آ رہے ہیں آپ کی طرف, ان سے پیار آ رہا ہے, تو ایک لمحے کے سوچو کہ میں ان بچوں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیار کروں گا. فوراً جا کے نہیں ان کو گود میں اٹھاؤ, ایک لمحے سوچو پھر اٹھا لو. اب جو آپ بچے سے پیار کریں گے تو اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا. یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی لوگ نہیں جن کا میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی. تو وہی ریفرنس ہماری ساری زندگی ایک نظام میں آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب ایک شیٹ ہے جس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پورا کورس کا خلاصہ اس ایک شیٹ پہ ہے. تو آئیے اس کو کھول لیتے ہیں ہم. پیج نمبر 57, اس کو ذرا دیکھ لیں تو خلاصہ ہو جائے گا. وہ کیسے کہ یہ ہے فریم ورک. ہم شروع کرتے ہیں ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے. عقیدہ کہتے ہیں نا کہ اصلاح عقیدہ. میں اتنا چلو تھا, اللہ مجھے معاف کرے, کہ جب میں ٹینیجر تھا تو جہاں جاؤں ہر کوئی اصلاح عقیدہ ہونا چاہیے, اصلاح عقیدہ. ایک دن میں نے سوچا کہ یار پتہ نہیں ہمارے علماء کا کیا پرابلم ہے, اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں. بھائی کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ, اب بار بار تنگ کر دیا. میرا دماغ ایسا تھا نا, وہ چند سالوں کے جوتے کھانے کے بعد سمجھ آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے ساؤنڈ آئیڈیالوجی نہیں ہے تو آپ سویئر رسک پر ہیں. وہ جو ہم نے پورا سیکوینس بنایا تھا کیا تھا
کہ اگر ویژن کلیئر نہیں ہے تو آپ رسک پہ ہیں، اور اگر پی او وی کلیئر نہیں ہے تو ویژن سیویئر رسک پہ ہے، اور اگر آپ کا الٹیمیٹ پرپز کلیئر نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہ پرپز آف ویژن سیویئر رسک پہ ہے، اگر آپ کی آئیڈیالوجی ساؤنڈ نہیں ہے تو آپ کا جو ہے وہ الٹیمیٹ پرپز سیویئر رسک کے اوپر ہے. If A implies B, B implies C, C implies D, it means A implies D. اس کا مطلب یہ ہے کہ without a sound ideology, we are at a severe risk. اگر میری آئیڈیالوجی ساؤنڈ نہیں ہے، میں سیویئر رسک پہ ہوں، کہیں سے ایسی مصیبت سر پہ آئے گی کہ ہم پکڑ ہی نہیں سکیں گے. بھائی میں نے چوٹیں کھائی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے اندر پرابلم سے، اللہ کے لیے آپ چوٹ نہ کھائیں یار، آپ آڈٹ کروا لیں. اگر کوئی مجھے یہ سمجھا دیتا صحیح طریقے سے، میں 18 سال کی عمر میں آڈٹ کروا لیتا نا، آج میں اتنی بڑی بڑی چوٹیں نہ کھاتا. آپ نہ کھائیں بھائی، آپ اکثر لوگ مجھ سے ینگ ہیں بھائی، آڈٹ کروا لیں، اتنی سیٹ زندگی آپ کی ہو جائے گی نا، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ہم تو اس چکر میں تھے نا کہ موسیقی روح کی غذائیں. اب بتائیں یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے؟ کیا ہوتا؟ وہ تو چلو وہاں بچے، پھر ایک وہاں پھنسے تو وہاں بچے، وہاں کہاں چوٹیں کھاتے. تو بھائی اگر ہمارا عقیدے میں مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا رسک ہے. ایک موت کا پتہ نہیں ہے. جب اسرار صاحب کے 22 سال کے بیٹے کا انتقال ہو سکتا ہے، ٹھک 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 ختم. تو پھر میں بھی تھا اس جنازے میں، احمد بھی تھے اس جنازے میں. تو پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو اپنے گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں نا، میں کسی دور کی بات تو نہیں کر رہا. میری اپنی اہلیہ کا میں واقعہ نہیں سنا رہا کہ ہسبینڈ، بتایا تھا نا کہ ہسبینڈ گئے باہر کہ جی آپ کھانا سیٹ کریں، میں گروسری لے کے آتا ہوں. کیا آیا؟ لاش آ گئی گھر پہ. سوچ سکتے ہیں آپ ایسے زندگی چلی جاتی ہے. تو ہم کیا رسک لے رہے ہیں؟ زندگی تو بہت مختصر سی ہے بھائی. اصل تو قیامت ہے، حشر ہے، وہ زندگی ہے. یہ تو ایک سفر ہے. اتنا بڑا رسک اگر کھیلیں گے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کہ پھنسے نا بھائی، اپنے بس کا نہیں ہے. ایک دنیا کی آگ کے اوپر انگلی نہیں رکھی جاتی. وہ کہاں سے ہم یار جہنم کی آگ کو، ہم اپنے بس کی نہیں ہے بھائی. تو بھائی تھوڑا سا ہم سوچیں سمجھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پیسے نہ کمائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو انجوائے نہ کریں، سب کریں یار، کس نے روکے؟ جائز تفریحات کریں، گھومیں پھریں سب، لیکن یار کوئی ایک پروٹیکٹ کر کے چلیں نا اپنے آپ کو. تو آئیڈیالوجی کا سر آڈٹ بہت کرٹیکل ہے. آگے چلیں. جب آپ کی ساؤنڈ آئیڈیالوجی آپ کو سلیکشن رولز دے گی، وہ آپ کو کرنا ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ نے مینڈیٹری الیکٹڈ رولز بنانے ہوں گے، سمپل الیکٹڈ رولز کو ڈراپ کرنا ہوگا. ہر رول کے بیچ اس کا پی او وی ہوگا. آپ کے دونوں کیس اسٹڈیز کے اندر پی او وی کے ایگزامپلز لکھے ہوئے ہیں کہ پی او وی کیسے لکھتے ہیں، اور یہ پی او وی الائنڈ ہونا چاہیے آپ کے الٹیمیٹ پرپز سے. تو جب آپ اس کو لکھیں گے تو خود بخود آپ کا فریم ورک آپ کو کہے گا کہ الائنمنٹ نہیں ہے. جیسا آپ کمپس رکھتے ہیں تو کمپس بتا دیتا ہے کہ نارتھ یہاں ہے اور ساؤتھ یہاں ہے. آپ کہیں جی نارتھ ہے، بھائی کمپس بتا نارتھ یہاں ہے. اسی طرح سے فریم ورک آپ کو روکے گا نہیں، یہ نہیں ہے الائنمنٹ، آپ خود اس کو الائن کر رہے ہوں گے. جیسا اس بچی کے وہ جو فریم ورک دیا تو اس نے کہا نا کہ میرا رول جو ہے گرل فرینڈ والا، وہ مجھ کو میرے عبداللہ کے رول میں ایم پی ایل سے نیچے لے کے آ رہا ہے، اس لیے میں اس کو فارغ کر رہی ہوں. بوائے فرینڈ فارغ کرنا آسان کام ہے جس سے محبت ہو جائے؟ بہت مشکل کام ہے. وہ ایک لڑکی کو میں نے، اس کے بھی اس طرح کا کیس چل گیا تھا. میں کہا بھائی چھوڑ دینا آپ. کہ نہیں سر نہیں، پلیز میری اس لڑکے کی شادی کر. اچھا بھائی کچھ کرتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہتی سر میں نے سجدے میں پڑھ کے اتنے رو کے دعا کی ہے سر، اتنا رو کے دعا کی ہے سر، اگر میں اپنی مغفرت کے لیے کرتی نا تو میری مغفرت ہو چکی ہوتی. یعنی وہ اتنی سیریس بول رہی ہے بات، وہ مذاق نہیں کر رہی ہے. اس کے جملہ سنیں بھائی، وہ اس کے ایمان دیکھیں یار. وہ کہہ رہی ہے کہ سر میں اگر اپنی مغفرت کی دعا کرتی نا سر میری مغفرت ہو چکی ہوتی، اتنی میں نے رو کے دعا کی سر، مجھے اس سے شادی کرنی ہے سر، اللہ میری بات سنیں گے سر. اچھا بھائی، اچھا کچھ کرتا ہوں یار. یار مجھے 10-15 منٹ ایکسٹرا دیں گے، کہانی سنانی ہے، پونے 7. تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ یار وہ لڑکی رو کے دعائیں مانگی، تم رشتہ میں کون ہے یہ؟ سر ہماری آپ کی کلاس میں.
مجھے غصہ شروع, میں نے کہا کیوں نہیں رشتہ بھیج رہا؟ سر نہیں بھیج رہا رشتہ سر. تو میں اس کو شادی کرنی ہے آپ سے؟ ہاں سر کہتے تو ہیں شادی کرنے کے لیے, رشتہ نہیں بھیجتے. میں اس کو بلاؤں, اسے سنے کیا ہوا, فون اٹھایا تھا کیا, نام کہیں غلطی سے منہ سے نکلنا چاہے, سپوز کرے اسلم. اسلم فوراً آؤ, سر بلا رہے. تو بول رہے نا وہ چلو, وہ سر بلا رہے. اچھا وہ آیا, 5 منٹ میں پہنچ گیا, کہ آس پاس ہی منڈا رہا تھا بیچارہ. وہ 5 منٹ میں آیا نا. وہ جو کمرے میں انٹر ہوا ہے نا, ایسے کر کے نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا, اچھا یہ بیٹھی تھی لڑکی ایسا ایسے نا, ایسے کر کے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دلہن ہے اور یہ دولہا ہے, اور یوں بیٹھا نا ایسے کر کے. میں نے کہا یار یہ کیا, یہ تو بہت ہی کوئی شریف سے کوئی لڑکا ہے یار, یہ کہ سر ہی نہیں اٹھا رہا. میں کہا بات تو سنو بھائی. میں کہا تم رشتہ کیوں نہیں بھیجے؟ نہیں سر وہ دیکھیں نا, میرے ابو سے بات کی تھی نا, تو ابو تو اتنے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں وہ بستر سے گر گئے. میں نے کہا یار تو تم پھر مت کرو شادی. نہیں سر شادی بھی کرنی. میں کہا سنو, میں نے کہا یار تم مرد ہو کیا ہو. میں نے کہا بھائی اگر آپ کو یہ کرنا کام ہے تو آپ کے اندر کوئی ہمت بھی تو ہونی چاہیے نا. جو تمہارے میں ہمت نہیں تو کام کیوں کرتے ہو تم؟ مت کرتے تم محبت اور یہ سارے کام. اور کہہ رہے یس سر اس کو سمجھائیں, اس کو سمجھائیں. میں کہا دیکھو, یا تو اینڈ کرو ریلیشن شپ, ختم کرو یہ ساری بات, یا رشتہ بھیجو. یہ کیا مطلب بستر سے گر کے پرانا ہو گیا. اچھا سر میں بھجواتا ہوں. ایسے ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے. اب اس کی آپ بات سنیں ہو کیا کریے. تو اگر آپ صحیح فریم ورک دے دیں گے لوگوں کو تو صحیح ڈیسیجن میکنگ کریں گے. خیر وہ کیس تو ابھی تک چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. کیا بہت ہی کہتے ہیں وہ الجھا ہوا کیس ہے. تو خیر آپ نے اپنے وہ نکال لیے ساری چیزیں. اس کے بعد کیا کیا, آپ نے بریک ڈاؤن شروع کر دیا. کچھ روز بریک ڈاؤن ہوں گے 50-25-5 پہ, کچھ ہوں گے 25-5 پہ, کچھ سیدھا ہو جائیں گے ڈپینڈنگ اپون دا اسکیل آف دا ویژن. جب آپ یہ بریک ڈاؤن کر رہے ہوں گے, جو کہ بہت آسان کام ہے, آپ کے پاس 2 کیس اسٹڈیز بھی ہیں, اور جب آپ یہ کام کرنے لگیں اور کہیں پھنس جائیں تو مجھے بتا دیں, مجھے انفارم کر دیں. چند 100 لوگ ہیں جو ہمارے والنٹیئرز ہیں, وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. لاہور میں لوگ بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں, کراچی میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ کو گھر پہ بلائیں گے, کھانا کھلا کے آپ کو سمجھائیں گے یار آپ ٹینشن کیوں لے رہے. آپ خاتون ہیں, آپ وہ چاہیے, آپ کی خواتین اویلیبل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے 4 قدم آگے ہیں, وہ خوشی خوشی آپ کو پیچھے سے سمجھا دیں گے. سارا آپ پر سپورٹ نیٹ ورک بھی موجود ہے. آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کوئی پیسے بھی نہیں ہم چارج کرتے, کاؤنسلنگ کے فری ہوتی ہے. تو آپ کہیں پھنسیں تو ہم سے رجوع کر لیں, ٹھیک ہے. جب یہ بریک ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک کہ آپ کا عدل نہ ڈسٹرب ہو, ایم پی ایل پورے رہیں. روز میں کیا ایم پی ایلز ہیں علماء سے پوچھیں, یا وہ بتائیں گے باپ کے رول میں کیا حقوق و فرائض ہیں, بیٹے کے رول میں کیا حقوق و فرائض ہیں, شوہر کے حقوق و فرائض کیا ہیں, خواتین کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اور کتابیں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ایسا ہے نہیں ہے, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, بچوں کے حقوق, اتنا لٹریچر, اتنا مٹیریل اویلیبل ہے. اچھا جب آپ یہ کریں گے تو آپ کو فریم ورک بتا دے گا کہ یہاں آپ یوں ہو رہے ہیں, یہاں آپ وہ ہو رہے ہیں, تو آپ اس کو وہیں اس کی نوک پلک صحیح کر لیں گے. تو ایک تو بیلنس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا خیال رکھنا ہے کہ اتقان اور احسان کا کیا مطلب, کہ اگر آپ 1 سال میں 1000 لوگوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو آپ 200 کے اوپر کیوں بیٹھے ہیں. دین کا مزاج یہ ہے, اللہ نے قرآن میں کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, کہ آپ ریس کرو, آپ دوڑ لگاؤ. ہم بیٹھے ہیں چلو بن کر. تو جو احسان اور اتقان کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ایکسلریٹر, طارق صاحب, اور جو بیلنس کا کانسیپٹ وہ کیا ہے, بریک. تو آپ کو دونوں چیزیں چاہیے. اگر آپ نے بیلنس کی بات کی تو آپ ایم پی ایل سے بیٹھے رہیں گے, کچھ کام نہیں کر سکیں زندگی کے اندر, پکے بیٹھے ہیں, ٹھنڈ پو رہے ہیں. اور اگر آپ نے صرف ایکسلنس کو سوچا, بیلنس میں دیکھا, تو آپ کیا کریں گے, ایک رول میں کہیں چلے جائیں گے, کہیں سے رول میں گر جائیں گے. تو دونوں چیزیں آپ کو ایک اعتدال پہ رکھیں گی. آپ کو دل چاہ رہا ہے, آپ چل رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہو گئی, اب کیا کرنا ہے, مسجد. اچھا آپ کو وہاں بڑا دل لگنے لگا, آپ ذکر کرنے لگے, اچھا لگنے لگا, فوراً SMS آ گیا بیگم کی طرف سے, آئی ایم مسنگ یو, ویئر آر یو. اب وہی جی حضور. اب گھر کے ذمہ داری ہیں. اب آپ کو بیگم اچھی لگنے لگی تھی,
اور وہ کھانا کھلائی تھی کہ کمرے سے آواز آئی, او ہو, تو وہ بھی تو ایک چھوٹو, اس کو بھی ٹائم دو بھائی, بدلو اس کے ڈائپرز, اس کا بھی تو حق ہے. اس کا تو یہ تو کوئی احسان اور اتقان نہیں ہے کہ وہ گندے ڈائپر میں بچہ جو ہے وہ بیٹھا رہے 1 گھنٹے. بہت پینفل ہوتا ہے, تو جائیں اس کے ڈائپر بدلیں. ابھی سب کچھ ہوا تھا کہ وہ جم کا ٹائم آ گیا, ابھی یعنی وہ چیزیں آپ کیا کریں گے, کنٹرول میں رکھیں گی تو زندگی بیلنس آ گزرے گی. پھر ہر سال اب آپ کے کرنٹ ایئر کے ٹارگیٹس آ جائیں گے, سال کمپلیٹ ہوگا, ریویو کریں گے, پھر بنائیں گے, ریویو کریں, پھر بنائیں گے. آپ اس فریم ورک پہ چلیں گے, اور بہت سے لوگ چل رہے ہیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر قدم آپ کو الٹیمیٹ ویژن تک لے کے جا رہا ہے, الٹیمیٹ ویژن کے تھرو, پی او وی کے تھرو الٹیمیٹ پرپز تک لے کے جا رہا ہے. یعنی ہر قدم آپ کو اللہ کی قریب لے کے جا رہا ہے, ہر قدم. ایکسرسائز بھی لے کے جا رہی ہے, فیملی بھی لے کے جا رہی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سسٹم اے ہے, بی ہے, اس کا ڈیزائن اتنا خطرناک ہے کہ سسٹم بی میں جب آپ چلتے ہیں تو ہر رول دوسرے رول سے ٹکرانے لگتا ہے. کر کے دیکھیں, ایک عجیب مصیبت عذاب بن جاتی ہے زندگی. وہ اس سے ٹکراتا ہے, وہ اس سے ٹکراتا ہے, اس سے ٹکراتا ہے, اس سے ٹکراتا ہے. اور سسٹم اے کی اتنی بیوٹی ہے, آپ چلنا شروع کرتے ہیں پراپرلی, ہر رول دوسرے رول کو سپلیمنٹ کرنا شروع کرتا ہے, ہر رول دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا شروع کرتا ہے, ہر رول دوسرے کو, ایک عجیب بیوٹیفل زندگی ہونے شروع آتی ہے. ہم تو چلو ہیں, ہم تو تھوڑا تھوڑا چلتے ہیں بھائی, آپ تو ہم سے بہتر لوگ ہیں یار, آپ صحیح چلیں گے آپ کو زیادہ بینیفٹ نظر آئے گا. ایوری تھنگ اسٹارٹس ٹو ورک. آپ کہتے ہیں یار واو, میں تو سمجھتا تھا کہ زندگی سر عذاب ہی کا نام ہے, یہ تو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. یہی ہے نا کہ اگر آپ میرے ذکر سے اعراض کریں گے, میں آپ کی زندگی کو آپ کے لیے تنگ کر دوں گا. کروڑوں روپے ہوں گے, اربوں روپے ہوں گے, زندگی تنگ ہو جائے گی سر. اور اگر یہ فریم ورک ہمیں اللہ کے قریب لے جائے نا, زندگی کھلنا شروع ہو جائے گی, آسان ہونا شروع ہو جائے گی. آپ بولیں یار واٹ اے بیوٹیفل لائف یار, واو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے, حیات طیبہ آپ کو بھی عطا فرمائے. تو ایک فریم ورک ہے اس تک پہنچنے کا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا. اب آ جاتا ہے دوسرا فریم ورک, نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیں. اس کو میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں کروں گا, لیکن چلیں کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنز کا فریم ورک کیسے بنتا ہے. وہ بہت آسان ہے. اگر آپ نے پرسنل فریم ورک بنا لیا, انسٹیٹیوشنل فریم ورک از ویری ایزی. کیا, آپ کی کمپنی ہے, آپ کا ادارہ ہے, ابتدا سب سے پہلے آپ لکھیں گے وہ آئیڈیالوجی کیا ہے, اسلام. الٹیمیٹ پرپز کیا ہے وہ لکھیں گے. اس کے بعد 3 ایریاز میں آپ ڈیوائڈ کریں گے. پہلے کہتے ہیں کہ یو ایس وی امپیکٹ, کیا آپ اپنے انسٹیٹیوشن سے دنیا میں کیا اثر کرنا چاہتے ہیں, لکھیں. اور کیوں کرنا چاہتے ہیں, لکھیں. پھر اگر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو اس اثر ڈالنے کے لیے انسٹیٹیوشن کی شکل کیا ہوگی, وہ انسٹیٹیوشن آ گیا. اور اگر یہ انسٹیٹیوشن ہے, یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں تو جو اس کے لیڈرشپ ہے, انفلوئنسرز, ان کی شکل کیا ہوگی. بس پھر اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے, 5 ایئرس تک لے آئیں گے, اور اس کے اوپر آپ پوری اسٹریٹجک پلاننگ کریں گے. جس طرح سے انسان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے کھانا کھانے کے لیے, بلکہ کھانا کھانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, اس طرح کمپنی کو بھی پیسہ نہیں بنانا, کمپنی کو بھی نہیں زندہ رہنا چاہیے پیسے بنانے کے لیے. اس کو بہت پیسے بنانا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, اور زندہ رہنا چاہیے کسی بڑے کام کے لیے. بس اتنی سی بات ہے. کس نے روکا پیسے بنانے سے؟ جو آدمی زندہ رہتا ہے کھانے کے لیے, وہ ان وائزلی کھانا کھاتا ہے اور کھا کھا کر مر جاتا ہے. اور جو شخص کھانا کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے اور زندہ رہتا ہے کسی بڑے کام کے لیے, وہ وائزلی کھانا کھاتا ہے, وہ انجوائے بھی لائف کو زیادہ کرتا ہے, وہ ہیلدی بھی زیادہ اچھا رہتا ہے, وہ ہر چیز زیادہ اچھی انجوائے کرتا ہے. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے حمیدیہ, یہ بہت بڑا گروپ ہے سری لنکا کا, اور یہ مینز فیشن ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. سری لنکا کے اندر کوئی 28 سے 30 ہائی اینڈ سٹورز ہیں. اگر آپ کولمبو ایئرپورٹ پہ جائیں تو وہ اسٹور ہے حمیدیہ, دیکھیں ایئرپورٹ پہ. ان سے جب میری میٹنگ ہوئی کولمبو میں,
اور انہیں میں سمجھا رہا ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو دیندار بھی ہیں، ہم تو کہتے ہیں حرام نہ ہو کچھ نہ ہو، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا یعنی کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ فیشن ڈیزائن کر رہے ہیں نا، آپ یہ کیوں نہیں امپیکٹ بنا سکتے کہ ہمارا ویژن امپیکٹ میں یہ ہے کہ ٹو میک ماڈسٹ کلودنگ دا ٹرینڈ آف دا ورلڈ، کہ ہم حیادار کپڑوں کو دنیا کا رواج بنائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ویژن؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اس کا پی او وی کیا آئے گا؟ بڑا اچھا آئے گا، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور کسی معاشرے میں ایمان لے کے آنا ہو تو حیادار بنا دیں، تو اس لیے کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سوچیں کہ کیسے انسٹیٹیوشن ہوگا جو یہ کام کرے گا. تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو ہے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ تھنک ٹینک ہو جو لیجسلیشن کے اوپر اثر کرے. اور پھر یہ سوچیں گے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشن کیسے لوگ چلا سکتے ہیں، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ لکھ لیں، بریک ڈاؤن کر لیں، بنانا شروع کر دیں. اتنا یہ سمپل فریم ورک ہے، بڑی بڑی کمپنی کھڑی کر سکتے ہیں آپ. اب ہم جو کنسٹرکشن کمپنی کھڑی کر رہے ہیں وہ ہر چند دن کے بعد ہماری میٹنگ ہوتی ہے، یہ پروسیس کرتے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ کھلتا چلا جا رہا ہے، بنتا چلا جا رہا ہے. اور وہ ایک ذہن بن رہا ہے. اور جو میرا پارٹنر ہے ماشاء اللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سوچ رہا ہے نا وہ بھی، اور وہ کنسٹرکشن کا ایکسپرٹ ہے. وہ جب میرے پارٹنر اس کو بنائیں گے تو آتی ہے کنسٹرکشن یار میں. تو اب وہ بنتی چلی جائے کمپنی، وہ لانچ ہو جائے گی، پھر آپ خود ہی ہمارے پاس اپارٹمنٹ خریدنے آ رہے ہوں گے. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ اسی طرح سے یہ فریم ورک چلتا ہے، سمپل بھی ہے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، اور ختم. تو کم از کم انٹروڈکشن میں نے آپ کو دے دیا، کبھی اور ڈیٹیلز بھی ہم کبھی اس کو آپ کو دے دیں. تو یہ ہمارا سیشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے جو کہتے ہیں پارٹنگ ایڈوائس. الحمدللہ اللہ کے فضل سیشن کمپلیٹ ہو گیا، ورکشاپ کمپلیٹ ہو گئی. پارٹنگ ایڈوائس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو جا کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ آپ نے یہ علم ہم تک پہنچایا، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم جو ہے چلو کے ذریعے پہنچا دیا. پچھلے 22 سال چوٹے کھا کر میں نے اتنا دم مارا کہ میری ڈیورس نہ ہو. یو ول ناٹ بلیو، الٹا ہو گیا، سیدھا ہو گیا کہ یار یہ نہ ہو. آئی فوٹ اٹ سو ہارڈ. 3-4 سال پورا ہر طرح سے ان کو سمجھا، دیکھو بھائی نہیں جاؤ تم رہو، میں ہر طرح. انہوں نے کہا نہیں جی مجھ سے نہیں ہو رہا مینیج. میں بھائی اللہ دعا کہ اللہ میاں پلیز یار یہ چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ ڈیورس تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ساری چوٹیں لگ چکی یہ نہ لگے. جیلیں ہم کاٹ چکے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ جوتے کھا چکے ہیں، کانسنٹریشن کیمپس کے اندر اگڑے کھا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ تو میری وہ بھی ہو چکی ہے، ڈیتھ سینٹنس، کیا ڈیتھ بائی شوٹنگ ایکسیکیوشن، اس سے اللہ نے نکال دیا. میں کہا اللہ میں یہ نہ ہو، لیکن ہو گئی. خیر چلو آپ کیا کریں، ہو گیا. تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ یار اللہ بڑے ہیں، کیونکہ جب میری ڈیورس ہو گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک تو بہت بڑی قوم ہے پاکستان میں جو اس بیچاری تقدیر سے گزری ہوئی ہے. تو پھر ان کا حال مجھے سمجھ آنے لگا، ان کے آنسو پوچھنا آسان ہو گیا واقعی. وہ سارے میرے پاس آتے ہیں، یار سلیمان صاحب آپ بھی اس سے گزرے نا یار ہمارے مسئلہ. کیونکہ اگر میں اس سے نہیں گزرتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا عذاب ہوتا ہے یہ ڈیورس. میں کہا چلو شاید اللہ کا یہ کوئی یہ شاید اللہ کی وہ. تو خیر ہم ہیں نا آپ کے لیے چوٹیں کھانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو یہ نالج اللہ نے آپ تک پہنچا دی ہے. ایک دعا کیجیے گا، دوسرا کیا کریں کہ اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس کو پڑھائیں. آپ نے نہیں پڑھایا نا تو زمانہ یوں جا رہا ہے، آپ الٹے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بہہ جائیں گے، اس بات کا اندیشہ ہے. اور پھر کیا ہوگا، وہیں کے وہیں چلے جائیں گے. آپ نے نہیں پڑھایا نا تو اس کا شک ہے، اندیشہ ہے. پھر کیا ہوگا، 2 مہینے بعد آپ کو یہ تو یاد ہوگا کہ ورکشاپ ہوئی تھی، اس کا کیا کانٹینٹ تھا یاد نہیں رہے گا، اس کا نام کیا تھا یاد نہیں رہے گا. ہاں یہ یاد آ جائے گا کہ مولوی صاحب نے پڑھایا تھا، ان کے 11 بچے تھے، ان کے بعد پک اپ تھی، پک اپ یہ یاد آ جائے گا. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، 1 سال کا ملتا ہوں، یار کیا حال ہے،
ہاں یار ابھی ورکشاپ کی تھی. ہاں ہاں کون سی کی تھی یار؟ کیا تھا وہ اسٹریٹجک, کیا تھا وہ اسٹریٹجک, کچھ تھا نا اسٹریٹجک مینجمنٹ میں. ہاں ہاں اور دل میں بیٹھنے لگتا ہے. اب میں کیا بولوں, آنسو سے روؤں, ان سے لپٹ کے روؤں, کسی درخت سے لپٹ کے رہوں. یار بھائی اتنی محنت کی تھی. اچھا کیا کیا؟ وہی کام کیا نا, مینول لیا دھڑ. او بھائی یہ تو میں نے لکھا ہے نا. جب ایک غلاف میں ایک کتاب ہے, جب آپ کو غلاف میں لگا کے رکھ دیتے ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ جب ہماری زندگی نہیں بدلتا تو یہ کیسے کرے گا؟ سوچے تو صحیح. جو قرآن نہیں ہماری زندگی بدلے گا, اگر ہم اس کو عمل نہیں کریں گے تو یہ کیسے کرے گا؟ نہیں ہوگا. تو جو پہلا پوائنٹ ہے, آپ نے جو نیت کی ہے, پڑھائیں. جب پڑھائیں گے نا کیا ہوگا؟ ڈیپتھ آئے گی, کھلے گا. اب اوہ سوال آئیں گے, جواب آئیں گے, اور پھر آپ کا ہوگا کلنگ ایسے. اب ڈاکٹر عبداللہ جو پڑھا رہے ہیں بھاگے بھاگے نوشہرہ کے اندر, آج زندگی بدل گئی ان کی. عبدالرحمن حفیظ زندگی بدل گئی, ڈاکٹر باری زندگی بدل گئی. یہ سارے ہیں نا, سارے ایگزامپلس. کہاں کہاں پہنچ گئے, کیا کیا کام اللہ ان سے دے رہے. تو سارے جب یہ لوگ کر سکتے آپ کر سکتے. خواتین ہیں بالکل زندگی ان کی بدل چکی ہیں, ایسے ایسی زندگی بدلی ہوئی ہیں لڑکیوں کی. میں سوچتا ہوں یار یہ تو واقعی یہ تو جنتی ہیں وہ عورتیں یار. یوں آئی تھیں یوں گئی الٹ ہو کے. ایسا بھی ہوا ہے کہ بال کھلے ہوئے لڑکی آئی ہے, 3 دن کے بعد حجاب میں گئی ہیں. میں کہتا یار یہی کوئی ایمان والی. ایک خاتون ہماری دبئی کے اندر آئیں, کیا ہوا پہلے سے 1 گھنٹے بعد یوں کیا انہوں نے, ٹیشو پیپر لے کے ایسے نا, ایسے عرب تھی. اچھا میں بولوں پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہ ناک میں بلیڈنگ ہو رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ یوں بیٹھی ہوئی کوئی لڑکی. اچھا میں تو چپ. بریک ہوئی, پہلی بریک ہوئی, پتہ نہیں کیا کہاں سے اس نے کیا, کہاں سے کپڑا نکالا ہوگا, یا پتہ نہیں کیا چکر کیا ہوگا. جب وہ پہلی بریک کے بعد واپس آئی ہے تو نقاب میں تھی وہ. میں کہا بھائی چلو اللہ بڑھے یار, پتہ نہیں کوئی اسکارف کو یوں کر لیا. اپنے خواتین کا ہوتا ہوگا, کوئی طریقہ آتا ہوگا بھائی. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. تو اللہ کرے بھی آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے اور آپ کے ذریعے ان تک بات پہنچے. تو یہ 2 باتوں کو میں اصرار کروں گا. باقی کتابیں ضرور خرید لیجیے گا, ان کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو باقی ساری ورکشاپس ہیں نا, اللہ کے لیے کر لیں. ہر جگہ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں, یا نہیں خرچ کرنا چاہتے, شیطان پہ خرچ کریں نا, اپنی ڈیولپمنٹ میں نہیں خرچ کریں تو کہاں خرچ کریں گے یار. اور ٹائم لینڈرز تو آپ کو پتہ خیراتی ادارہ ہے نہیں, ہم تو کوئی چندہ وندہ کرتے نہیں ہیں, یہ تو بزنس ہے. تو بھیا آپ کو تو پے کرنا چاہیے بھائی, ڈبل پے کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ پک اپ آپ کے نہیں ہوگی, پک اپ کیسے ہوگی؟ تو کیا مسئلہ کہاں یہ تھا کہ بھائی ہاں اگر کوئی ایشو ہو تو ہمیں بتائیں, کبھی ہم کو انسٹالمنٹس کر دیتے ہیں, کوئی تھوڑا سا کچھ وی ورک اراؤنڈ اٹ, کچھ کوشش کرتے ہیں, لیکن اس میں انویسٹ کریں. ایک کر کے ساری ورکشاپس کریں, کیونکہ ہر ورکشاپ اس سے پوری لنکڈ ہے. ٹائم مینجمنٹ ہے, لیڈرشپ ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے, نیگوسیشن اسکلز ہے, برجنگ ڈفرینسز, یعنی ساری ورکشاپ ایک دوسرے سے لنک